سوال: کیا جن انسانوں کو نقصان دے سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، اگر انسان بے احتیاطی کرے یا ان کو تنگ کرے تو نقصان دے سکتے ہیں۔ سوال: کیا سورۃ البقرہ کا اثر جادو پر ہوتا ہے؟ جواب: یہ شیطان اور جادو سے حفاظت کرتی ہے۔ سوال: خواب میں سفید لباس دیکھنا کیا مطلب رکھتا ہے؟ جواب: نیکی، طہارت اور خیر کی علامت ہے۔ سوال: آدھی رات کو پیاس لگنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: آدھی رات کو پیاس لگنا اگر کبھی کبھار ہو تو یہ معمولی بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ بار بار ہو تو یہ جسم میں کسی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے، جیسے ذیابیطس، شوگر کی علامت۔ بار بار پیاس لگنا اور پیشاب آنا شوگر کی نشانی ہو سکتی ہے۔ پانی کی کمی، دن میں کم پانی پینا یا زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے نمکین یا مسالے دار کھانے کے بعد رات کو پیاس زیادہ لگتی ہے۔ گردوں کی خرابی، اگر گردے صحیح کام نہ کریں تو جسم میں پانی کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ منہ کا خشک ہونا، بعض دوائیں یا سانس کی تکلیفوں کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ نیند کی خرابی یا ذہنی دباؤ، اسٹریس یا بے چینی کی حالت میں جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ سوال: خواب میں سانپ دیکھنا کیا معنی رکھتا ہے؟ جواب: دشمن یا حسد کرنے والے کی علامت۔ سوال: جسم سے بدبو آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جسم سے بدبو آنا بعض اوقات صفائی کی کمی تو کبھی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: اگر روز نہانے کے باوجود بدبو آئے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جواب: یہ جسم میں موجود کسی بیماری جیسے ذیابیطس، جگر یا گردے کی خرابی یا ہارمونی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ سوال: کیا کچھ کھانے سے بھی جسم کی بدبو بڑھ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، پیاز، لہسن، مرچ، مسالے اور کیفین والی اشیاء بدبو کو بڑھا سکتی ہے۔ سوال: آدھی رات کو پیاس لگنا کیا یہ روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے؟ جواب: اگر طبی وجہ نہ ہو اور ساتھ میں خوف، ڈراؤنے خواب یا بے چینی ہو تو ممکن ہے کہ یہ کسی روحانی یا نفسیاتی اثر کا اشارہ ہو۔ ایسی صورت میں قرآن کی تلاوت، سورۃ البقرہ، آیت الکرسی اور دعائیں پڑھنا فائدہ مند ہے۔ سوال: کان میں خارش ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کان میں خارش ہونا کئی وجوہات کی علامت ہو سکتا ہے، جن میں طبی اور روحانی دونوں پہلو شامل ہیں۔ سوال: روحانی یا لوک روایات کے مطابق کان میں خارش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جواب: بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر دایاں کان خارش کرے تو کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے۔ بعض عقیدوں میں کان میں خارش کو نظر بادی یا جادو کے اثرات سے بھی جوڑا جاتا ہے، خاص طور پر اگر خارش مسلسل ہو اور دوا سے ٹھیک نہ ہو۔ سوال: کیا چہرے کے بال صاف کروانا گناہ ہے؟ جواب: نہیں، اگر بال فطری طور پر غیر معمولی ہوں اور عورت ان سے پریشان ہو تو انہیں صاف کرنا جائز ہے، لیکن بھویں باریک کرنا یا فیشن کے طور پر مردوں کی مشابہت اختیار کرنا حرام ہے۔ سوال: کیا چہرے کے بال ویکس یا تھریڈنگ سے صاف کرنا جائز ہے؟ جواب: اگر یہ ذبائش یا صفائی کے لیے ہے اور شوہر یا محرم کے لیے کیا جا رہا ہو تو جائز ہے، بشرطیہ کہ کوئی حرام نیت یا انداز نہ ہو۔ سوال: خواب میں بارش دیکھنے کی کیا علامت ہے؟ جواب: رحمت، رزق، دعا کی قبولیت۔ سوال: قرآن میں کتنی جگہ پانی کو زندگی کی بنیاد کہا گیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30 میں فرماتے ہیں، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ سوال: قرآن کس عضو کو جھوٹا قرار دیتا ہے؟ جواب: زبان اور دل۔ سورۃ النحل آیت نمبر 116، سورۃ الحج
आयत नंबर 46 में आया है। सवाल, माँ के पेट में बच्चे की तख्लीक का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 12 और 14 में। सवाल, कुरान सबसे पहले कहाँ नाजिल हुआ? जवाब, गारे हिरा जबले नूर मक्का मुकरमा में। सवाल, कुरान करीम में कितनी आयात हैं? जवाब, 6236। इख्तलाफ किरात के लिहाज से मामूली फर्क हो सकता है। सवाल, क्या कुरान में कायनात के फैलने का जिक्र है? जवाब, जी हाँ। सूरतुल ज़ारियात आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और हम ही इसे वसात देने वाले हैं। जदीद साइंसी तहकीक बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक कायनात मुसलसल फैल रही है। सवाल, क्या कुरान में इंसान की तख्लीक के मराहिल बयान हुए हैं? जवाब, सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 12 और 14 में अल्लाह ताला ने नतफा, अलका, मग़ज़ा, हड्डियां, गोश्त का जिक्र किया है। ये तरतीब आज की एम्ब्रियोलॉजी से मुकम्मल मुताबिकत रखती है। सवाल, क्या कुरान में पहाड़ों की जड़ों का जिक्र है? जवाब, जी हाँ। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने पहाड़ों को मेखों की तरह गाड़ दिया। साइंस कहती है कि पहाड़ों की जड़ें जमीन के अंदर बहुत गहरी होती हैं, बिल्कुल कील की तरह। सवाल, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी क्या है? जवाब, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की सबसे बड़ी निशानी सुफियानी खरूज और नफ्स ज़किया का कत्ल है। सवाल, सुफियानी कौन होगा? जवाब, सुफियानी शाम से निकलने वाला एक जालिम और जाबिर शख्स होगा जो मुसलमानों पर जुल्म करेगा, खास तौर पर अहले बैत के मानने वालों को निशाना बनाएगा। सवाल, नफ्स ज़किया कौन होंगे? जवाब, नफ्स ज़किया एक नेक और पाकीज़ा शख्स होंगे जिन्हें मक्का मुकरमा में खाना काबा के करीब नाहक कत्ल किया जाएगा, और उनका कत्ल इमाम मेहदी के ज़हूर से सिर्फ 15 दिन पहले होगा। सवाल, क्या इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले आसमान से आवाजें आएंगी? जवाब, जी हाँ। रमजान के 23वें शब को आसमान से एक गैबी आवाज आएगी जो हर इंसान को इमाम मेहदी की तरफ मतवज्जो करेंगे। सवाल, इमाम मेहदी कहाँ से ज़हूर फरमाएंगे? जवाब, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा से ज़हूर फरमाएंगे और खाना काबा के पास उनकी बैयत होगी।